ہم اپنی تجاویز لا رہے ہیں، اس پر ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں، ان کو آمادہ کر رہے ہیں۔ جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں۔ ہماری شرائط مانی جائیں تو مسودے پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ سربراہ جے مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ پی پی اور جے ایک متفقہ مسودے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ متنازع ترمیم لانے کے بجائے اتفاق رائے ضروری ہے۔ مسودے پر اتفاق رائے اسی وقت ہوتا ہے جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے۔ مولانا کی اپوزیشن سے ایس سی او کانفرنس کے موقع پر مظاہرہ نہ کرنے کی اپیل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں پی پی وفد کی مولانا سے ملاقات۔ وفد نے قومی اور صوبائی سطح پر آئینی عدالتوں کے قیام کی تجویز دے دی۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی بیٹھک۔ پیپلز پارٹی اور جے نے اپنے اپنے مسودے پیش کر دیے۔ بلاول بھٹو نے کہا آئینی ترمیم کے معاملے پر سب کو لچک دکھانا ہوگی۔ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے اہم قانون سازی ہے۔ ترامیم میں کسی شخص کو فائدہ دینے والی کوئی سوچ نہیں۔ ہم سب اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں۔ فرد واحد کے پاس سب اختیارات مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اجلاس میں بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوئے۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کا مسودہ منظر عام پر آ گیا۔ مسودے میں آئینی عدالت کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ آئینی عدالت چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج یا چیف جسٹس کا نامزد کردہ نمائندہ ہوگا۔ آئینی عدالت کا کوئی بھی ممبر جج کے لیے نام تجویز کر سکتا ہے۔ ترمیم کے مطابق ہائی کورٹس لوور کورٹس کی اپیلیں سن سکیں گے۔ مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی طے کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ وفاقی وزراء کہتے ہیں انتہائی اہم موقع پر احتجاج کا اعلان قابل مذمت ہے۔ پاکستان میں طویل عرصے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں 1 درجن سے زائد ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم شریک ہو رہی ہیں۔ 900 وفود اور بھارتی میڈیا سمیت 200 کے قریب غیر ملکی میڈیا کے ارکان اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ شرپسند عناصر کو رکھنا ڈالنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ سازشی ذہنیت والے گھر بیٹھ کر سکون کریں، ان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اجلاس سے متعلق گفتگو، بولے وزیر اعظم نے ایس سی او سربراہی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور حکام سے بریفنگ لی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ ایس سی او سربراہ اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پی ٹی آئی ایس سی او کانفرنس کے مواقع پر احتجاج کرے گی تو ہم سب کا نقصان ہوگا۔ دوبارہ ڈی چوک آنے کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آج بھی خواہش ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر آئین سازی کریں۔ جے اور پیپلز پارٹی اتفاق رائے سے مسودہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے ہی اتفاق رائے ہوگا آئینی ترمیم ہو جائے گی۔ ایک طرف پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے یہ منصوبے، عام آدمی کی خوشحالی اور بہتری کے یہ اعلانات، اور دوسری طرف جتھے جو ہیں وہ چڑھائی کر رہے ہیں وفاق کے اوپر۔ 2014 میں دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ ملتوی ہوا۔ ڈی چوک پر تماشا لگا رہا۔ معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ فسادیوں نے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی کی خواہش تھی لاشیں گرے اور ملک میں فساد پھیلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیس ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پیٹرول بم پھینکنا، گالم گلوچ، سر پھاڑنا جنوبی جتھے کا وتیرہ بن چکا۔ ایک صوبے کی طرف سے لشکر کشی ہو رہی تھی، ایک طرف معیشت کی طرف کے اقدامات، دوسری طرف جتھے اسلام آباد میں چڑھائی کر رہے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور، ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات اور خوشگوار جملوں کا بھی تبادلہ۔ صدر مملکت کی ترکمانستان کے صدر سے بھی ملاقات، ترکمانستان کی قیادت کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ صدر مملکت دورہ ترکمانستان کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔
तहफ़्फ़ुज़ देने का। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकला मदऊ। चीफ जस्टिस की सरकारी खर्च पर डिनर लेने से मुआज़रत, कहा अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से ज़्यादा रकम खर्च हो जाती है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। PTI की जानिब से कोई वकील पेश ना हुआ। हामिद खान की अल्तवा की दरख्वास्त पेश। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स किए कि लगता है PTI फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। इनकी जानिब से अल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। दौरे पाकिस्तान से ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित रहीं। पाकिस्तान से मुआहदे मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का पाक बिजनेस सऊदी फोरम से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। B2B मुलाकातें भी सूदमंद साबित हुई हैं। दौरा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। और सबा कमर यूनिसेफ पाकिस्तान की बच्चों की फलाह व बहबूद की सफ़ीर मुकर्रर। अदाकारा बच्चों पर तशद्दुद, जिनसी हरासानी, ज़हनी सेहत और कम उम्री की शादी जैसे संगीन मसाइल पर आवाज़ उठाएंगी। सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के साथ गुजारे गए लम्हात की तस्वीर भी शेयर की। लिखा कि चंद ताकतवर और इंतहाई खूबसूरत लोगों से मुलाकात की। यूनिसेफ की जानिब से पाकिस्तान में पहली बार बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए नेशनल एम्बेसडर की तैनाती की गई।